علیکم، میں امداد سمرو۔ اس وقت صبح کے 7:45 بج رہے ہیں۔ رات 1:15 بجے کے قریب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد نہ بھارتی ایئر فورس ٹھہر سکی، نہ بھارتی بری فوج ٹھہر سکی، اور نہ ہی بھارتی حکومت کے پاؤں جم کے کھڑے ہو سکے۔ لڑکھڑا گیا پورا کا پورا بھارت کا دفاعی نظام، اور پھر فائنلی شکست تسلیم کر لی۔ صرف ایک رات کی جوابی کارروائی سے بھارت کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مودی جو ہے وہ بزدلوں کی طرح بھاگ گئے، اور فائنلی بھارت نے سفید جھنڈا لہرا کر پاکستان سے رحم کی بھیک مانگی۔ آج جو حملہ کیا بھارت نے، اس حملے کے بعد جو پاکستان نے کیا وہ جواب نہیں تھا بلکہ وہ دفاع تھا۔ پاکستان ابھی جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وہ جواب کیا ہوگا؟ پاکستان وہ جواب دے گا یا پھر جو کچھ رات بھارت کے ساتھ کیا گیا صرف اور صرف اسی پر اکتفا کرے گا کہ دشمن کو سبق سکھا دیا گیا، دندان شکن دشمن پر جوابی وار کیا گیا، اپنا دفاع کیا گیا، طیارے مار گرائے گئے، فوجیوں کو پوسٹوں سے بھگا دیا گیا، پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور کئی پوسٹیں تباہ کر لی گئی۔ وہ لب و لہجہ جو کل تک بھارتی نیتاؤں کا تھا، جو لب و لہجہ بھارتی سینا پتیوں کا تھا، فوج کے سربراہان کا تھا، یا وہ لب و لہجہ جو گودی میڈیا کا تھا، وہ سارا کا سارا بدل گیا۔ آکڑ نکل گئی۔ وہ جو غرور تھا، وہ جو تکبر تھا، وہ مٹی میں مل گیا، اور پھر رونا دھونا شروع ہو گئے۔ جو کہتے تھے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، جو کہتے تھے کہ مٹی میں ملا کر پاکستان کا وجود ختم کر دیں گے، اب وہ پاکستان سے اپنے وجود کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ صرف ایک رات کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور کچھ انفارمیشنز مزید میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بھارت کا اصل منصوبہ جو تھا، بہاولپور میں انہوں نے حملہ کیا، چکوٹھی یا جو لائن آف کنٹرول مظفر آباد اس طرف انہوں نے حملہ کیا، سیالکوٹ میں حملہ کیا، 5 یا 6 مقامات پر انہوں نے حملہ کیا، 8 شہریوں کو شہید کیا، مگر اصل منصوبہ جو تھا ان کا لاہور کو ٹارگٹ کرنے کا تھا، لیکن لاہور کو وہ ٹارگٹ نہیں کر سکے۔ لاہور کی طرف بڑھنے والے جہاز کو راستے میں ہی گرا دیا گیا، اور جہاز پر جہاز گرتا گیا۔ پہلے تو انڈین فوج جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جہاز گرائے جانے کی خبروں کی تردید کرتی رہی، مگر پھر خود انڈین میڈیا جو مودی کی زبان بول رہا تھا، جب ان کو مقامی لوگوں نے بتانا شروع کر دیا کہ کہاں کہاں جہاز گرے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے جا کر رپورٹ کرنا شروع کیا۔ پھر وہ جو مسلسل پاکستان کو دھمکا رہے تھے وہ ماتم کو نہ ہوئے، ماتم کرنے لگے، چیخو پکار شروع ہو گئی۔ پھر یہ تک کہا گیا کہ بھارت کے حملے کے فوری بعد ترکی کے جہاز پاکستان کی مدد کو آئے۔ پاکستان کے دوست ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن یہ جنگ یقیناً پاکستان نے اپنے بل پر لڑی، اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے ملک اور پاکستان کے بجٹ سے زیادہ دفاعی بجٹ رکھنے والے بھارت کے خلاف۔ تو ابھی تک جو ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن جو تباہیاں ہوئی ہیں جوابی وار میں یا ڈیفنس میں کہوں اس کو، دفاع جو پاکستان نے اپنا کیا، کیونکہ جواب تو پاکستان نے اگر دینا ہوگا تو وہ اپنے طریقے سے دے گا، لیکن اس ڈیٹیل میں آنے سے پہلے پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتا دیا ہے کہ کیا ہوا۔ پاکستان کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو آگاہ کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی جارحیت کی، بلا اشتعال پاکستان پر حملہ کیا، جس کا پاکستان نے دفاع میں جواب دیا۔ وہ جو سیلف ڈیفینس ہوتا ہے نا، یہ وہ تھا۔ تو پاکستان نے اپنا سیلف ڈیفینس کیا ہے۔ ابھی ہم اپنا حق باقی محفوظ رکھتے ہیں، وہ ہم نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیونکہ کہا گیا تھا ہماری طرف سے، ہماری حکومت کی طرف سے، ہماری افواج کی طرف سے کہ جنگ آپ چھیڑیں گے، ختم ہم کریں گے۔ تو جو کچھ ہوتا رہا رات بھر،
وہ میں نے آپ کے سامنے گاہے بگائے رکھا ہے. لیکن اب جو آخری خبر سامنے آئی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے. ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، کشمیر کی ویڈیو ہے، مقبوضہ کشمیر کی 14 سیکٹر کی ویڈیو ہے. وہاں پر بھارتی مقبوضہ کشمیر، جہاں بھارتی افواج کے چیک پوسٹ تھے، ان پر ایک سفید جھنڈا لہرا رہا تھا. اس سے پہلے ان کی جو حکمت عملی تھی بھارت کی، شاید وہ پاکستان کی جوابی کارروائی یا پاکستان کا جو ڈیفنس تھا، اس حکمت عملی سے واقف نہیں تھے، آگاہ نہیں تھے، کہ وہ ان کا خیال تھا کہ ہم پاکستان کے اوپر میزائل داغیں گے، اور پاکستان ابھی میزائلوں والی سائڈ پہ ہی نہیں جائے گا تو ہم ایئر اسٹرائک کر دیں گے، یعنی انڈین جہاز پاکستان میں گھس کر پاکستان کے اوپر بمباری کریں گے، لاہور کے اوپر بمباری کریں گے. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی جو فوج جو لائن آف کنٹرول پر ہے، وہ مکمل طور پر چوکنا تھی اور کئی دنوں سے چوکنا تھی. اور پاکستان افواج کے جو کور کمانڈرز تھے یا جرنیلز تھے، کمانڈرز جو تھے، جو اپنے اپنے ایریاز میں تھے، وہ مسلسل اپنے اپنے علاقوں میں تھے. جہاں جہاں ان کی ڈیوٹیاں تھیں، ان کی کمان میں کام کرنے والے جو سپاہی تھے، لڑنے والے سپاہی تھے، ان کے ساتھ ساتھ وہ ایریا میں تھے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا، خبر آئی کہ وکٹوریہ اسپتال بہاولپور میں کور کمانڈر بہاولپور، وہ جو زخمی ہوئے اپنا احمد پور شرقیہ میں جو حملہ کیا گیا، اس حملے کے زخمیوں کی عیادت کے لیے پہنچے ہوئے تھے. یعنی صبح ابھی ہوئی نہیں تھی، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ہمارے جرنیلز جو ہیں وہ ہسپتالوں میں اپنے زخمیوں کی عیادت، زخمی شہریوں کی عیادت کے لیے پہنچے ہوئے تھے. اور ادھر کیا ہو رہا تھا؟ مودی سرکار ایک وار روم بنا کر، ڈھونگی ہے مودی، وار روم بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے وہ جو اسکرینیں لگی ہوئی تھیں، پاکستان کے اوپر میزائل داغنے کی ویڈیوز دیکھ رہے تھے. شاید وہ دیکھ کچھ اور رہے تھے، دیکھنا کچھ اور چاہ رہے تھے، لیکن انہی اسکرینز پر ان کو نظر آنا شروع ہوا کہ جو ان کے لڑاکا طیارے تھے، چاہے وہ رافیل تھے، مگ تھے یا سکھوئی تھے، ان کے اوپر جوابی جو وار کیا پاکستان نے، تو ایک کے بعد ایک وہ ہوا میں تنکوں کی طرح بکھر کر نیچے گرنا شروع ہو گئے. تو مودی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، مودی کے حوصلے پست ہو گئے. اور پھر انہوں نے متحدہ عرب امارات، جو ہمارے دوست ہیں، ان کو فون کیا، ادھر رابطے کیے کہ جو پاکستان نے کیا، جو ہم نے کیا، اب اس کو سائڈ پر ہٹا کر اس ٹینشن کو ختم کروائیں، بیچ بچاؤ کروائیں. لیکن ظاہر ہے بیچ بچاؤ کا شاید وقت ختم ہو گیا تھا. پاکستان مسلسل یہ آفر کر رہا تھا ایک ذمہ دار ملک کے طور پر کہ ہم ابھی معاشی طور پر اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں، ہم جنگ میں نہیں جانا چاہ رہے. اگر آپ کا الزام ہے تو ہم آپ کے الزام کے اوپر تحقیقات میں تعاون کرنے کو تیار ہیں. پہلگام ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پہلگام میں ہمارا ہاتھ ہے، ثبوت لائیے، ہم بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن جنون میں مبتلا مودی اپنی معاشی طاقت کے غرور میں یا اپنی فوجی طاقت کے غرور میں مبتلا مودی سمجھ رہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو سبق سکھائے گا. لیکن سبق مودی سیکھ چکا ہوا ہے. تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ رات کی تاریکی میں حملے کرنے والوں نے دن کی روشنی شروع ہونے سے پہلے ہی سفید جھنڈا لہرانا شروع کر دیا. ہمارے دفتر میں کسی نے کہا کہ دن چڑھتے ہی مودی کو تارے نظر آ گئے. دن چڑھتے ہی، رات میں تارے نظر آتے ہیں لیکن دن میں تارے نظر آ گئے. وہ گھن گرج آپ نے دیکھی ہوگی، ویڈیوز تو وائرل ہیں، توپوں کی جو ہے وہ بمباری کی، فائرنگ کی گھن گرج جو پاکستان کے اوپر LOC سے اس پار سے کی جا رہی تھی. جب پاکستان نے جواب دیا، جب پاکستان نے طیارے گرانا شروع کیے، تو گودی میڈیا چیخنا شروع ہو گیا کہ پاکستان لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تم پاکستان کے اندر گھس کر مریدکے میں حملہ کرو، تم احمد پور شرقیہ میں حملہ کرو، تم مظفر آباد میں حملہ کرو، اور ہم جواب بھی نہ دیں، اور جب ہم جواب دیں تو تم رونا شروع کر دو. اور پھر جو تسلیم نہیں کرتے تھے، پھر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے اپنے جنگی طیاروں کے اٹھا کر دکھا کر کہا کہ جی ہمارے یہ وہ جہاز ہیں جو پاکستان نے گرائے ہیں. تو پھر انجام یہ ہوا کہ بھارت نے
اپنا ایک سیکٹر ہے LOC کا، وہاں پر سفید جھنڈا لہرا دیا، چورا سیکٹر لائن آف کنٹرول پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی ہم اب نہیں لڑنا چاہتے، ہم اب امن کی نشانی ہوتا ہے، سفید جھنڈے کا عزت اور احترام کرنا چاہیے، لیکن پہلے حملہ کریں، معصوم شہریوں کو ماریں اور پھر سفید جھنڈے لہرائیں۔ اور پاکستان نے جو جواب دیا ہے وہ کسی بھی سویلین آبادی کے اوپر حملہ کر کے نہیں دیا۔ میں دیکھ رہا تھا انڈین سرکار کا جو موقف تھا، جو انڈین میڈیا کے ذریعے آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے آتنک وادیوں کے مراکز پر حملے کیے ہیں۔ جی یہ جو مرید کے حافظ سعید کا مرکز تھا، وہ اپنا مسعود اظہر کا بہاولپور میں، احمد پور شرقیہ میں اس کا مدرسہ تھا، ہم نے وہاں حملے کیے۔ بھائی اگر یہ بات، اس جواز کو ہم صحیح مان لیں تو پھر دلی کے بیچوں بیچ RSS کا 14 مالے کا جو ہیڈ کوارٹر بنا ہے، پھر ہم اس پر بھی حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ RSS براہ راست پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کا وجود مٹانے کی دھمکیاں دے رہا ہے مسلسل۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے پاکستان بننے سے، لیکن انہوں نے پاکستان کا وجود تک تسلیم نہیں کیا ہوا۔ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف RSS کی انتہا پسندی، قتل و غارت گیری وہ اپنی جگہ، لیکن وہ پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے نعرے لگاتے ہیں، تلواریں اٹھا اٹھا کر، گردنیں کاٹ کاٹ کر۔ تو پھر ہم بھی حق محفوظ رکھتے ہیں، پھر ہم بھی دلی کے اندر راکٹ اور میزائل داغیں گے، ہم بھی پھر RSS کا ہیڈ کوارٹر اڑائیں گے، پھر ہمیں بھی پھر اگر اسی طرح ہے تو پھر اسی طرح معاملات آگے جائیں گے، بجائے اس کے کہ ذمہ دار ملک کے طور پر انڈیا دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے خلاف تحقیقات کی طرف بڑھتا۔ انہوں نے تو اپنے ملک میں تحقیقات نہیں کی۔ اب کئی چیک پوسٹیں لائن آف کنٹرول پر جو ہے وہ اپنا اڑا دی گئی ہیں پاکستان کی فورسز کی طرف سے، اور کئی چیک پوسٹوں سے بھارتی فوجی گرفتار ہوئے ہیں، جنگی قیدی بنا لیے گئے ہیں، اور کئی سے بھاگ گئے، اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے، گولہ بارود چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ساری تفصیلات آ جائیں گی آج۔ اب تو میں کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے جاؤں گا، لیکن جب میں واپس آؤں گا تو وہ تفصیلات آ چکی ہوں گی اور وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ بھارت کے جو لڑاکا طیارے 5، پہلے 6 کی خبر تھی، 5 مار گرائے گئے، اور ان کی جو بولتی تھی نا بند کر دی گئی، غرور ان کا خاک میں ملا دیا گیا۔ آپریشن کہا گیا نا جی یہ آپریشن سندور ہے، تو وہ مانگ کا سندور جو تھا وہ تو بہرحال نہیں رہا۔ پھر وہ جس طرح کا نام رکھ رہے تھے وہ تو پھر نہیں رہا۔ اب ہوگا کیا، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اب کیا ہوگا۔ اب ہوگا یہ کہ جو لڑاکا طیاروں کے پائلٹس تھے، فوجی پائلٹس ایئر فورس کے، اب اگر بھارت اسی جنگ سے نکلتا ہے، بھاگتا ہے، شکست تسلیم کر کے ہی بھاگے گا نا، تو پھر جنتر منتر، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہاں کا ڈی چوک میں نے دیکھا ہوا ہے دلی میں، وہ جنتر منتر، وہاں کی جو اپنا ریڈ زون ہے، پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس اور سارا کچھ وہاں پر ہے، تو وہاں پر عموماً مورچے نکالے جاتے ہیں، یعنی پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں۔ تو جنتر منتر پر پھر لوگ نکلیں گے، مودی سے سوال کریں گے کہ اگر نہیں تھی جنگ کرنے کی شکتی، رણنیتی نہیں آتی تھی، تو پھر کیوں جھونکا ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو جنگ کی ساکھ میں، کیوں بھیجا رن میں جو آپ کو لڑنے نہیں آتی تھی؟ یا وہ جہاز جو آپ نے بھیجے اگر اس قابل نہیں تھے کہ وہ مقابلہ کر سکتے، کہ وہ تھوڑی دیر تک فضاؤں میں ٹھہر سکتے، تو کیوں ہمارے بچوں کو ان پر سوار کر کے بھیجا؟ آپ دیکھیے گا چند دنوں کے اندر اندر، زیادہ دیر نہیں لگے گی، حالات تھوڑے سے جیسے ٹھہراؤ میں آئیں گے، نارمل ہوں گے، جو کہ مودی ظاہر نہیں ہونے دیں گے، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ تو پھر وہی انڈین شہری جو ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آپ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے
تو جتنے ایڈونچرس مس ایڈونچرس انڈیا نے کیے ہیں، یا ان کے جو لڑاکا طیارے اپنی جو روٹین کی ایکسرسائز میں گر کر تباہ ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ لڑاکا طیارے عام حالات میں، امن کی حالت میں جو اپنی مشقیں کرنے جاتے ہیں گر کر تباہ ہو جاتے ہیں، وہ انڈیا میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے لوگ نکلتے رہے، سوال کرتے رہے اپنی سرکار سے، اور اب بھی لوگ نکلیں گے، اب بھی وہاں سوال کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا سوال مودی کو عالمی برادری کا دینا پڑے گا، سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ کیوں مس ایڈونچر کیا تھا۔ تو بہرحال ایک رات کے اندر مودی کو وہ جواب، وہ حساب بھی دیا گیا جو وہ شاید تصور نہیں کرتا تھا، اور انڈین آرمی کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہوئے۔ اب اگر دوبارہ کیونکہ آخری اطلاعات تک انہوں نے سفید جھنڈا بھی لہرا لیا، سفارتی کوششیں بھی شروع کر دی، اور انہوں نے اب وہاں پر ایک نیریٹو بنانا شروع کر دیا کہ جی ہم نے تو آتنکوادی ٹھکانوں پر حملے کیے تھے، ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، اب ہم مزید جنگ نہیں چاہتے۔ اگر پاکستان اتنا تگڑا جواب نہ دیتا، اگر لاہور کی طرف آنے والا طیارہ کامیاب ہو جاتا لاہور پر اٹیک کرنے میں، تو پھر مزید طیارے پاکستان کی طرف آتے، اور پھر وہ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے، آر ایس ایس کی جو جنونیت ہے، انتہا پسندی ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اٹیک کیے جاتے پاکستان پر۔ لیکن بہرحال اب وہ مودی لوگوں کو کچھ اس طرح بہلانے کی، لبھانے کی کوشش کریں گے کہ جی ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، یا پھر کوئی اور وہ ڈھونگ کریں گے لوگوں کے ساتھ۔ اگر وہ ڈھونگ ان کا نہیں چلا تو پھر ممکن ہے مزید مس ایڈونچر کریں، لیکن اب اس کا امکان کم ہے۔ ان کو جواب ملا ہے، کرارا جواب ملا ہے، اور اس جواب کے بعد مودی، میرا خیال ہے کہ اب سوچے گا کہ وہ پاکستان کی طرف دوبارہ میلی آنکھ اٹھا کر کیسے دیکھیں۔ دیکھتے ہیں، اب آپ بھی تھوڑا سا آرام کریں، سکون کریں، اور میں بھی کچھ دیر کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جب تک کچھ نئی انفارمیشن بھی آ جائے گی۔ ابھی تک کی انفارمیشن یہ ہے کہ انڈین فوجی پوسٹوں سے بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے، کچھ مارے گئے، اطلاعات یہ بھی ہے کہ مارے بھی گئے ہیں، اور جہاز گرائے گئے ہیں، اور تھک ہار کر، شکست تسلیم کر کے سفید جھنڈا بھی انہوں نے لہرا دیا ہے۔ اب ہماری طرف سے جواب کیا آتا ہے اس کا انتظار آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد 10 بجے صبح قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں، جس میں افواج کے سربراہان، وزیر دفاع اور دیگر جو ارکان ہیں اس میں وہ شامل ہوں گے، شریک ہوں گے، اور فیصلہ کیا جائے گا کہ اب اس معاملے کو آگے کیسے لے کر جایا جائے۔ آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تو اگلے ولاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی انفارمیشن کے ساتھ، اور اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ مودی کو سبق سکھا دیا گیا، ہوش ان کے ٹھکانے آ گئے، جنگ مزید آگے نہ بڑھے، کیونکہ جنگ بہرحال انسانوں کو نگلتی ہے اور اس کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کے سر پر جنگ مسلط کرے اور آپ سر جھکائے بیٹھے رہیں۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن جنگ مسلط کی جائے گی تو پھر ہم ہمیشہ ڈٹے رہیں، پھر ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ یہی بات وزیر اعظم نے کہی تھی، یہی بات وزیر دفاع نے کہی تھی، یہی بات وزیر اطلاعات نے کہی تھی، یہی بات آرمی چیف نے کہی تھی۔ تو اس پر تو عمل ہوگا، لیکن بہرحال امید اور دعا یہی ہے کہ اس سے آگے جنگ نہ بڑھے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا ایٹمی طاقتیں ہیں۔ یہ جنگ اگر لمبی ہوگی تو پھر ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ کچھ اور ہتھیار بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔